کبھی ایسا وزیر اعظم سنا ہے کہ جو شرم الشیخ میں داخل ہوتا ہے اور لندن سے نکلتا ہے؟ میں آپ کو کہہ چکا ہوں 30 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، آر ہوگا پار ہوگا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، رائٹ ہوگا لیفٹ ہوگا۔ میرے پاس وہ گن ہے کہ میں ڈرون گرا سکتا ہوں۔ میں فوج پہ اور عدلیہ پہ کبھی بات نہیں کرتا۔ فوج ہماری ہے، عظیم فوج ہے۔ لال حویلی تا قیام سے لے کے آج تک بس میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا مطالبہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ انتخابات کرا دیے جائے۔ آپ جس طریقے سے آئے ہیں وہ طریقہ خرید و فروخت کا تھا، آپ منڈی لگا کے آئے ہیں، اور آج اسحاق ڈار صاحب علوی صاحب صدر صاحب کے پاس گئے آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ادھر آئے۔ آج میں خود منڈی سے جا کے 250 روپے، حالانکہ مجھے وہ 20 روپے چھوڑنا چاہتا تھا ٹماٹر کے، میں نے کہا نہیں تو 250 لے مجھ سے، پھر وہ 40 پر آیا، اور 250 روپے کا غریب آدمی ٹماٹر اور 200 روپے کا پیاز لے گا۔ ملک بیٹھتا جا رہا ہے، اکانومی تباہ ہے، پیسہ ان کو ایک نہیں ملا۔ 15 دن سے وزیر اعظم داخل ہوتا ہے شرم الشیخ میں اور نکلتا جا کے لندن سے، کہ ہم وہاں وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کرنے آئے ہیں پاکستان میں آ کے، ذرا موسم یہاں ذرا ایسا ہی ہے نا، یہاں آ کے کہتا نہیں وہاں مشاورت نہیں کی، ابھی تو سمری نہیں آئی۔ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اتنی اہم قابل احترام تعیناتی کو پولیٹیکل ایشو بنایا جائے۔ میں تمام راولپنڈی کے لوگوں کو کہتا ہوں، خود روات جاؤں گا، روات ان کا جلوس پہنچے گا، اگلے جمعے سے پہلے عمران خان یہاں ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ نہ صرف عمران خان مہمان ہوگا، پر جتنے جلوس آئیں گے، جتنے دن قیام کریں گے، وہ لال حویلی کے مہمان ہوں گے۔ اور ہم کمیٹی شوق کو ایک کیمپ آفس بنانے جا رہے ہیں۔ ہم نہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، نہ قانون سے کھیلیں گے، نہ کسی کو کھلواڑ کرنے دیں گے، پرامن رہیں گے، عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ یہ ہماری روایت ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نسلی اور اصلی کی طرح چٹان